بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت جو آپ تصویر اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور جس گھر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ریڈ کلر کے ساتھ، یہ گھر ہے ایک معروف کافر، اسلام کا ایک بڑا دشمن ابو جہل، یہ اس کا گھر تھا۔ یہاں پہ وہ یعنی اس پہاڑی کی بالکل پاس اس کی کھو میں ابو جہل جو ہے وہ اپنی خباثتوں اور اپنی شرارتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ابو جہل جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ پہ اسلام کو، اللہ کے رسول کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کی تھی، اور اس نے وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے، ان کو ایذا دینے، ایون کہ بعض صحابہ کرام کو شہید کرنے میں بھی اس نے آر محسوس نہیں کی تھی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ان کو بے دردی کے ساتھ اسی آدمی نے شہید کیا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی حسب نسب والا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس کو جا کے آر دلاتا اور اس کو بولتا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو بڑے سمجھدار تھے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیوں بیوقوف بن رہے ہو؟ اگر کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا کہ جس کا کاروبار ہوتا، جس کی دکانداری ہوتی، جس کا کوئی بزنس ہوتا، تو اس کو جا کے بولتا کہ میں تمہارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں تمہارے کام کو خراب کر دوں گا اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی فرد نیا مسلمان ہوتا تو یہ سب لوگوں سے بولتا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو کیا ہم اس کو قبول کرنے میں کوئی جو ہے وہ کسی اور کو، کسی دوسرے کو سبقت لے جانے دیتے؟ کیا یہ جو زنیرہ، جو ایک لونڈی ہوا کرتی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، کیا زنیرہ ہم سے سبقت لے جا سکتی تھی اسلام قبول کرنے میں اگر یہ دین سچا ہوتا اور اگر ہم اس کو سچ مانتے ہوتے تو یوں جو ہے وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتا، لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا رہا پوری زندگی، اور اس نے کوئی بھی موقع اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اللہ کے رسول کی دعوت کو نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا اور ابو جہل نے اس سے کوئی چیز خرید لی، اور اس کے بعد ابو جہل نے اس کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص، مظلوم شخص، بیت اللہ میں آیا۔ یہاں پہ جو اکابر قریش تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا اور آ کے اس نے اپنے ظلم کی دہائی دی اور اس نے کہا کہ مجھے میرا حق لے کے دیا جائے۔ تو جو کفار قریش تھے انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کرو کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو یہ سارا معاملہ بتا دو۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور اس سے بولا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں تمہارا حق لے کے دیتا ہوں۔ اور یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ساتھ لے کے ابو جہل کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ادھر جو اکابر قریش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ پیچھے جاؤ، ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے، کیا واقعہ پیش آتا ہے، کیا ماجرا ہوتا ہے۔ وہ شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا تو ابو جہل باہر نکلا۔ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ اس آدمی کا حق اس کو واپس کرو۔ تو ابو جہل بولا کہ میں ابھی جو ہے وہ اس کا حق واپس کر دیتا ہوں، آپ ذرا جو ہے وہ انتظار کیجئے۔ ابو جہل اپنے گھر واپس گیا اور اندر جا کے اس نے جو اس کا حق تھا واپس آ کے اس کو لوٹایا، اور جو ہے یوں وہ آدمی اپنا حق لے کے لوٹ گیا۔ ادھر جو آدمی جو ہے وہ انہوں نے بھیجا تھا اللہ کے رسول سے پیچھے، وہ شخص کفار قریش کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا بنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑی حیرت انگیز بات دیکھی کہ اللہ کے رسول نے جب اس سے بولا کہ اس کا حق واپس کرو تو ابو جہل نے کہا کہ میں ابھی واپس کر دیتا ہوں، اور وہ اندر گیا اور اس نے اس کا حق واپس کر دیا۔ تو جب اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ اس مجلس کے قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تم تو بڑے بہادر بنتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے دروازے پہ گئے ہیں تو تم سے جو ہے ان کا روب برداشت نہیں ہوا اور تم نے جو ہے وہ اس آدمی کا، مظلوم کا حق واپس کر دیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ایسا ہوا کہ جب میں نے دروازہ کھولا
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ آدمی جب میں نے ان کو باہر کھڑے دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا، ایسا نظر آیا کہ جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے، بڑی کوہان والا اور بڑے منہ والا اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں انکار کر دیتا اور اس کا حق واپس نہیں کرتا تو وہ اونٹ اپنے بڑے جو ہے وہ منہ کے ساتھ مجھے نگل لیتا، تو اس لیے میں واپس کیا اور اس کا جو ہے وہ حق واپس لوٹا دیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں موجود رہے اس کی شرارتوں میں اضافہ سے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، ایون کہ اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے مارنے کے لیے بھی ایک پورا پلان پیش کیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے پاس پہاڑی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول کو اس نے آ کے سخت سست کہا، آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کے بارے میں اس نے بد زبانی کی، اور پاس ہی ایک لونڈی عبداللہ بن جدعان کی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جو کہ مومنہ تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اور اس کے لیے منظر ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہ جو لونڈی تھی اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے وہ کسی سفر سے واپس لوٹ کے آئے، تو اس نے وہ سارا منظر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو سخت غصہ اور طیش آیا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ والا معاملہ کیا تھا۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کے سر پہ پہنچے اور اس کے سر پہ زور سے کمان ماری اور اس کو بولا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ تو اس کے بعد جو ابو جہل کے قبیلے کے بعض افراد تھے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو ابو جہل نے ان کو روک دیا اور ان سے کہا کہ غلطی میری ہے، میں نے ہی پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ بد زبانی کی تھی، غلط الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس لیے اس لڑائی کو جانے دو۔ تو یہ والا معاملہ اللہ کے رسول جب تک مکہ میں رہے یوں ہی جو ہے وہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ میں چلے گئے تو اس کے بعد بھی ابو جہل جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور جو بدر کا مارکہ ہوا ہے اس میں ابو جہل کا بہت زیادہ ہاتھ رہا تھا، بہت زیادہ رول رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب جو کفار قریش کا قافلہ تھا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، اور وہ اس قافلے کو بچا کے مسلمانوں سے اس کا رخ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا تھا، اور اس نے سب لوگوں کو پیغام بھیجا تھا کہ جو ہے وہ ہم بحفاظت واپس آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ سب لوگ جو مکہ مکرمہ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ واپس مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم بدر میں رکیں گے، یہاں پہ کچھ دیر قیام کریں گے، شرابیں پئیں گے، جشن ہوگا، اور اس کے بعد جب پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ اسی بدر میں ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور وہ اپنی خباثتوں سمیت جو ہے وہ اسی جنگ میں وہ برے طریقے سے مارا گیا تھا۔ معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نوجوان تھے، انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس حملے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ جب یہ مارکہ اختتام کے قریب تھا تو اور تقریباً اس کا اختتام ہو چکا تھا، تو جو ہے وہ سب لاشوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو جہل کی لاش کو دیکھا جائے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو جہل کی جو ہے وہ نیش کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ان کو ابو جہل جو ہے وہ کراتے ہوئے نظر آیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے بکریوں کے چرواہے، تم بڑی بلند جگہ پہ چڑھ گئے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ ابو جہل کے ظلم سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابو جہل کا، جو کہ جہالت کا باپ رہا اور ساری زندگی اس نے جہالت دکھائی اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اسلام لانے سے اس نے محروم بھی رکھا، تو ابو جہل کا خاتمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہو گیا، اور یوں جو ہے وہ ایک بہت بڑا باب جو کہ سرکشی کا، ظلم کا، عداوت کا، وہ بند ہو گیا۔
تو یہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی جو لوگ مکہ مکرمہ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب جانتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ ایک جو ہے وہ حمام اور جو ہے وہ واش رومز موجود ہیں، جن کو جو ہے وہ ابو جہل کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ تو جہاں پہ یہ والے واش رومز موجود ہیں، اس مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے اس سائڈ پہ جو واش رومز موجود ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی تقریباً اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اس پہاڑی کے کچھ آثار موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ اس جگہ پہ واش رومز بنائے گئے ہیں، اور جو ابو جہل کی سرکشی تھی تاکہ اس کو مزید جو ہے وہ نمایاں کیا جا سکے۔